بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج ہم بات کریں گے یکم محرم الحرام، خلیفہ دوم، داماد علی المرتضیٰ، سسر رسول، انتخاب رب العالمین، فاتح قبلتین، فاتح قیصر و کسریٰ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ناظرین مکرم، آپ کا نام عمر اور والد کا نام خطاب تھا۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے 63 سال عمر پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی عمر کے اندر وہ صفات ہیں جو ایک نبی کے اندر صفات ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنے اور پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ ناظرین مکرم، عمر کون ہے؟ عمر ایسا شخص ہے جسے عمر فاروق کہتے ہیں، مصلی کا وارث کہتے ہیں، داماد علی المرتضیٰ کہتے ہیں، سسر رسول کہتے ہیں، جسے مصلی کا وارث کہتے ہیں، جسے فاتح قبلتین کہتے ہیں، جسے فاتح قیصر و کسریٰ کہتے ہیں، جسے دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے والا کہتے ہیں، جسے بیت اللہ کا در کھلوانے والا کہتے ہیں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں لے جانے والا کہتے ہیں، جسے دین کی آواز کہتے ہیں، جسے اسلام کی بنیاد کہتے ہیں، جسے ایمان والا کہتے ہیں، جس کے قانون آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل جاتا ہے، جس کے مشورے پر قرآن اترتا ہے، جس کے بولنے پر مالک بولتا ہے، جس کے مشورہ دینے پر خالق بولتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے، جس کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے، اور جو حضرت علی المرتضیٰ کا داماد ہے، اس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کو لہرا دیا تھا، اور جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس نے دین کے پرچم کو بلند کیا تھا، اس نے شام اور عراق کو فتح کیا تھا۔ جو زمین پر درہ مارتا ہے تو زمین رک جاتی ہے، اور جو دریا کو خط لکھتا ہے تو دریا چل پڑتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسا سسٹم اور ایسے قانون دیے جو آج بھی پوری دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب نوشی پر سزا مقرر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن ہجری کی بنیاد رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیل کا تصور دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ پولیس کا محکمہ تیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ فوج کا محکمہ تیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجدوں میں روشنی کا اہتمام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پیتے بچوں، بیواؤں، معذوروں اور بے آسرا لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سودی نظام کو ختم کر کے شریعتی نظام نافذ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ناانصافی کرنے والے ججوں کو سزا سنا کر ان کے لیے فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں ایسے قانون نافذ کیے جس سے آج بھی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور مزید ترقی حاصل کر رہی ہے۔ سامعین محترم، آج یورپ کے ممالک عمر لا سے فائدہ اٹھا کر اپنے ملک میں ترقی کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قانونوں کو نافذ کر کے اپنے ملک میں اسلامی نظام نافذ کریں، تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی حاصل کر سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کی طرح خوبصورت بنا دیں، تاکہ جنت حاصل کریں۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلائے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔